viewers. Hopefully you will be fine. Today we start with recapping our last lecture. So in my last lecture we talk about ethics as a major discipline of philosophy, اور اس کے علاوہ جو فلاسفی کے دیگر ڈسپلنس ہیں لائک اپسٹیمالوجی اینڈ میٹا فزکس، اس کے ساتھ ہم نے اس کے ریلیشن شپ کو بھی دیکھا تھا اور ڈیولپ کیا تھا کہ ہاؤ اپسٹیمالوجی اینڈ میٹا فزکس کین انٹریکٹ ود دی ایتھکس، اور پھر ایتھکس میں جو ہمارا بیہیویئر ہے اس میں کیسے چینجز آتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے مورل فلاسفی کا جو ایک اسپیکٹ ہے جس میں ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم نارمز کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کیا تھا. تو آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کنکلوژن جو ہم نے ڈرا کیا تھا کہ مورل فلاسفی میں ایک پرسکرپٹیو ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی، ایک مورل ایتھیکل زندگی گزارنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ ویلیوز جو ہماری زندگی میں ایک پیراماؤنٹ حیثیت رکھتی ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ مورل ویلیوز ہوا کرتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے لاسٹ لیکچر میں 3 چیزوں کے بارے میں ہم فوکس کریں گے لاسٹ لیکچر کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مورل فلاسفی سیکس ٹو اسٹیبلش پرنسپل آف رائٹ بیہیویئر that may serves as action guiding for individuals and groups. یعنی مورل فلاسفی میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے پرنسپلز جو ہیں، جو ایکشن گائیڈنگ پرنسپل ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور یہ ایکشن گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں وہ ایک انڈیویجولس کی لائف میں، ایک گروپ کی لائف میں ان کی جو ایک پرسکرپٹیو حیثیت ہوتی ہے، جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. نمبر 2 جو ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا، وہ مورل فلاسفی کے حوالے سے اس کا ایک اور جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مورل فلاسفی انویسٹیگیٹس which value and virtues are paramount to worthwhile life or society. یعنی وہ کون سے ورچوز ہیں، وہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہماری زندگی میں ایک نہایت اہم مقام رکھتی ہیں. اس چیز کی انویسٹیگیشن بھی مورل فلاسفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اور تیسری بات وہ یہ ہے، مورل فلاسفی بلڈس and scrutinize arguments in ethical theories and seeks to discover valid principles. وہ پرنسپل جن پہ کہ انسان نے عمل کرنا ہے، ان کو سکروٹینائز کرنا ہے، ہم نے اس کا ایک طرح سے انالیسس کرنا ہے. جب ہم مورل پرنسپل کو سکروٹینائز کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک راشنل گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ تم سچ کیوں بولتے ہو، اور اس سچ بولنے کے لیے جو بھی راشنل گراؤنڈ ہوگی وہ ایکچولی اس کی ایک طرح سے ایکسپلینیشن کر رہا ہے. وہ سچ بولنے کے لیے کس مورل تھیوری کو فالو کر رہا ہے، وہ اس مورل تھیوری کے حوالے سے اپنے اس عمل کا جواز ہمارے سامنے رکھے گا. تو یہ مین چیز اس کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مورل فلاسفی کا تعلق جو ہے وہ ایسے پرنسپل کے ساتھ ہے جو کہ ایکشن گائیڈنگ پرنسپلس ہوا کرتے ہیں.
ہم دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے لیکچر میں ہم ان دوسرے جو ڈسپلنس ہیں جہاں پر ایکشن گائیڈنگ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، مثلا ریلیشن ہے، لا ہے، ایٹیکیٹس ہیں، یہ تینوں ڈسپلن ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ ریلیجن کو لے لیں تو ریلیجن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے قانون میں بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. قانون کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کر لو، یہ لا قانونیت ہے، اس کو نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایٹیکیٹس جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو، تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں یہ ہمیں ان تینوں ڈسپلنس کے اندر نظر آتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادر دین ایتھکس، ریلیجن، لا اینڈ ایٹیکیٹ، یہ بھی ایک طرح سے نارمیٹو سائنسز ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں پرسکرائب کی جاتی ہیں کہ جن چیزوں کو کرنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اجتناب کرنا ہے. سو لیٹس سی کہ ایتھکس کا ان ڈسپلنس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. کیا ان ڈسپلنس کے ساتھ ایتھکس کی کوئی کامنلٹی ہے؟ اگر وہ کامنلٹی ہے تو کس نوعیت کی ہے؟ اور ان ڈسپلنس میں اور ایتھکس جو کہ ایک نارمیٹو ڈسپلن ہے ان میں کیا ڈسٹنکشن پائی جاتی ہے، یہ ڈفرینسز کیا ہیں؟ سو سب سے پہلے ہم یہ جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایتھکس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کروں، ایک چیز ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ جو مورل پریسیپٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ رولز، وہ پرنسپلز جو انسان کی فکر کو، اس کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ نارمیٹو ہوا کرتے ہیں. نارم سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ایتھکس میں جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ واٹ از، کیا ہے، بلکہ ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ واٹ ought ٹو بی، کیا ہونا چاہیے. جب ہم کیا ہے کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں کسی فیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. واٹ از دا کیس، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو کسی فیکچول سائنس سے جس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن موریلٹی میں جو ہمارا بیسک کوشچن ہوتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ what ought to be، کیسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے کے لیے پھر ہم آنسر جو لے کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. what ought to be done and what ought not to be done، that is basically the question of morality. یہ وہ morality کا کیریکٹرسٹکس ہے جو اسے دیگر ڈسپلن سے ڈسٹنکٹ بناتا ہے. لیکن ابھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ what ought to be done کا جو کوشچن ہے وہ صرف morality کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ what ought to be done یہ سوال ریلیجن میں بھی شامل ہے، یہ سوال لا میں بھی شامل ہے، اور یہ سوال ایٹیکیٹ کے اندر بھی شامل ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ morality کا ریلیجن کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. اگر ہم دنیا کے کسی بھی ریلیجن کو دیکھیں، whether this religion is a revealed religion یا وہ ریلیجن جو ہے وہ غیر الہامی ہے، تمام تر ریلیجن کی تعلیمات میں ایک چیز بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مورل ہیومن بینگ کس طرح سے ہونا ہے. یہی بنیادی سوال جو ہے وہ مورل فلسفی کا ہے. تو جہاں تک
ایک اچھی اخلاقی زندگی گزارنے کا تعلق ہے، یہ وہ سوال ہے جو ریلیجن میں اور مورالٹی کے اندر کامن پایا جاتا ہے. لیکن جب ہم ریلیجن کو ایز اے ڈسپلن دیکھیں گے اور مورالٹی کو ایز اے ڈسپلن دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کچھ تفریق بھی نظر آتی ہے. وی کین فائنڈ سو مینی ڈفرینسز بٹوین مورالٹی اینڈ ریلیجن. ریلیجن کی جو پریکٹسز ہیں، آپ ان پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے مورل پریکٹسز کے ساتھ، کیونکہ مورل پریکٹسز کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مورل فلسفی ہوتی، جبکہ ریلیجن کی جو ٹیچنگس ہیں، ریلیجن کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کی فاؤنڈیشن کوئی ریلیجن ہوتا ہے. ایوری ریلیجن ہیز اٹس مورالٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا اپنا ایک مورل سسٹم ہے. ہر ریلیجن جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے انسان کو کہ اس نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ایک اچھا بیہیویئر اس کا کس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ انسان کو ایک طرح سے گیون ہوتی ہے. یہ فاؤنڈیشنز جو ہیں اس کی یہ بنیادیں جو ہیں یہ ایک طرح سے ٹرانسینڈنٹل ہیں. انسان کو موریلٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ اس کی اپنی اس کے اندر کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ شامل نہیں ہوتی. اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ کسی سپر نیچرل بینگ کی طرف سے، کسی ٹرانسینڈنٹل ریالٹی کی طرف سے اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن جو مورل فلسفی ہوتی ہے یہ ایک طرح سے راشنل انویسٹیگیشن کے اوپر بیس کرتی ہے کہ جس میں یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ریلیجن کے اوپر بلیو نہ کرتا ہو لیکن وہ کسی مورالٹی کے اوپر ضرور بلیو کرتا ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں انسان کے اندر یہ جو اخلاقی شعور جو ہے یہ کیسے آتا ہے، یہ مورل کانشیسنس کی انڈکشن جو ہے ہیومن کے اندر، اس کی ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں. ون آف دا سورس آف morality is some supernatural being یا ڈیوائن ہو سکتا ہے، گاڈ کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھا ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا ول آف گاڈ، اور جو برا ہے وہ ول آف گاڈ کے اگینسٹ ہے. اگر ہم یہ کرائیٹیریا دیں گے گڈ اور بیڈ کے لیے تو یہ ایک ایسا سورس یا کرائیٹیریا ہے جو کہ ہمیں ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے. دیر آر سرٹن moralities جن کو ہم نیچرل morality کہتے ہیں، جن کو ہم راشنل morality کہتے ہیں. If someone doesn't believe in some supernatural being, some God, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی morality نہیں ہوگی. اس کے بھی ایک moral principle ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ moral principles جو ہیں وہ laws of nature کے اوپر، جس میں ایک ہیومن نیچر آ جاتی ہے کہ جو کام آپ ہیومن نیچر کے مطابق کرتے ہیں وہ اچھا ہے، جو اس کے اگینسٹ کرتے ہیں وہ برا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کچھ ایسے مورل فلاسفرز ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مورالٹی کا جو بیس ہے وہ ریزن ہے، کہ انسان اگر اپنی ریزن کے اوپر ٹرسٹ کرے تو ریزن کین بی اے ویری گڈ آربیٹر ٹو ٹیل ہم what is good and what is right. So reason can also provide a basis to make a distinction between right and wrong. یعنی جو ethical consciousness ہے اس میں ethical consciousness کے سلسلے میں reason ہمیں help out کر سکتی ہے. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ moral practices کے لیے ہمارے پاس ریلیجیس موٹیویشن ہو. یہ ایک نقطہ نظر ہے مورل فلسفی کا. یہ جو مورل پریکٹسز کے لیے موٹیویشن جو ہیں یہ سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ انسان جو ہے وہ مورلی اس بنا پہ بھی بیہیو کرتا ہے کہ اس کو سوسائٹی کے ڈس اپروول کا ایک خطرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا
مورل فلسفی میں اور ریلیجن میں اگرچہ دونوں انسان کی اخلاقی زندگی کی بات کرتے ہیں، یہ کامنلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو فاؤنڈیشن ہے، ان کی جو بنیادیں ہیں، اس کے لحاظ سے دونوں ڈسپلنس کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ریلیجس موریلٹی میں اور سیکولر موریلٹی جو ہے اس میں ڈسٹنکشن ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ڈسٹنکشن اگر آپ ایک اسپیشل میٹافر میں دیکھیں تو جو سیکولر ایتھکس ہوتی ہے، دا ایتھکس وچ از گراؤنڈیڈ ان ہیومن ریزن، ہیومن ایکسپیرئنس، وہ ایک طرح سے ہاریزنٹل ہوا کرتی ہے، جو کسی بھی قسم کی ایک ورٹیکل ڈائمنشن، ایک ٹرانسینڈنٹل ڈائمنشن جو ہے وہ اس کو omit کرتی ہے۔ ویئر ایز religious morality, which is basically based on revelation, revealed religion کی جو بات ہم نے کی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر چونکہ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، لہٰذا we can say that religious morality جو ہے وہ ایک طرح سے vertical morality ہوتی ہے، which believes some things that transcend this world، یا اس کے اندر ایک میٹافزیکل ایلیمنٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہدایات آ رہی ہیں، مورل انجنکشنز جتنی بھی آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، ان سب کا سورس جو ہے وہ ایک سپر نیچرل بینگ ہے، ایک ایبسلیوٹ ریالٹی ہے جو اس ورڈ سے، اس میٹیریل ورڈ سے ٹرانسینڈنٹ کرتی ہے۔ تو یہ ورٹیکل ڈائمنشن اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ موریلٹی کا جو دوسری ایک نارمیٹو ڈسپلن ہے جس کو ہم لا کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اخلاقیات کو اور قانون کو آپس میں ایکویٹ کرتے ہیں۔ اس کی بڑی ایک آبویس اگزامپل ہے، مثلا آپ کسی شخص کی گفتگو میں یہ سنیں گے کہ جی فلاں کام کرنا اس شخص کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے، یا فلاں کام سے اجتناب کرنا اس شخص کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے۔ یعنی ہم ایک ہی پروپوزیشن کے اندر، ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر موریلٹی کو لا کے ساتھ ایکویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل وجہ ہے کہ موریلٹی بھی ہمیں بہت سارے کام کرنے سے روکتی ہے اور ہمیں بہت سارے کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ قانون کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، قانون بھی ہمیں کچھ چیزوں سے روکتا ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موریلٹی میں اور لا میں کیا بنیادی فرق ہے۔ سب سے پہلا جو فرق آپ کو نظر آئے گا قانون میں اور اخلاقیات میں، وہ یہ ہے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جس کی حیثیت امورل ہو، یعنی دنیا میں کچھ ایسے قوانین دیکھے گئے، لوگوں نے احتجاج کیا، اس کی مخالفت کی، وہ قانون اتنے سخت ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ انسان کے بنیادی حقوق جو ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان کو وہ لاز جو ہیں وہ وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا قانون جو بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کرے، مورلسٹ جو ہیں، مورل فلاسفرز جو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لا کو ڈس اوبے کرنا ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے، یعنی ایسے قانون کو نگیٹ کرنا ایک طرح کی مورل obligation بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ کوئی
شے قانون کے مطابق تو صحیح ہو، کوئی عمل قانون کے مطابق تو صحیح ہو، لیکن اگر ہم اس کو مورل پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں گے، اگر ہم اسے اخلاقیات کی اینک سے دیکھیں گے، تو اس میں ہمیں بہت سارے امورل یا ان ایتھیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ہمارے پاس بہت ساری اس کی ایگزامپلس بھی ہیں۔ سلیوری کے بارے میں کئی ایسی مملکت دنیا میں ہوئیں کہ جہاں پہ سلیوری کی اجازت تھی، لیکن جو سلیوری کا فنامنا ہے، اگر ہم اس کو مورل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ہمیں ان ایتھیکل نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نیشنز کے اندر لوگوں کو جب جاب دیا جاتا تھا، وہاں پہ ایک جینڈر ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی، وہاں پہ ریس ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی، یعنی لوگوں کو ان کی رنگ اور ان کی جو نسل ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا جاب دینے کے لیے۔ اب یہ تو لا آف دا لینڈ ہے، لیکن اگر ہم اس کو مورل پرسپیکٹو میں دیکھیں، اگر ہم اس کو اخلاقیات کی اینک سے دیکھیں، تو یہ ایک امورل ایکٹیویٹی ہے۔ اب بہت سے ایسے اسپیکٹ ہیں موریلٹی کے جس کو لا کور نہیں کرتا، مثلاً جھوٹ بولنا۔ اب اگر وہ کوئی ڈیڈ کی صورت میں نہیں ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے، یا ہم پرومس کیپنگ کی بات کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ وعدہ وفا نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر ان کی کوئی قانونی گرفت نہیں ہوتی، تو اس چیز کا بھی امکان ہے کہ کچھ ایسی امورل یا ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز ہوں کہ جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، اور یہ ہماری عام زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ ہم بیڈ انٹینشن کو ہمیشہ ان ایتھیکل یا امورل کہتے ہیں، لیکن کسی بیڈ انٹینشن کے اوپر ہم کسی شخص کو فائن نہیں کر سکتے، کسی شخص کو ہم اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ صرف ایک انٹینشن کی صورت ہے۔ ہاں، اگر میں کسی کو ہرٹ کرتا ہوں، کوئی فزیکل ہرٹ کرتا ہوں، پھر تو قانون اس کے اندر آ سکتا ہے، وہ کیونکہ وہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور وہ ایک لا لیس ایکٹیویٹی بھی ہے۔ ایک اور اسپیکٹ جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ قانون میں، لا میں اور ایتھکس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کے لیے ہمارا ایک طرح سے ڈس اپروول ہو سکتا ہے، سوسائٹی کی طرف سے ڈس اپروول ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر کسی لیگل آبلیگیشن کو فلفل نہیں کریں گے، وی کین بی پٹ بیہائنڈ دی بار، ہمیں فائن ہو سکتا ہے، ہمیں قید ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے کہ اگر میں اپنی کسی مورل رسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کرتا، میرے اوپر ایسی کوئی قانونی حد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی جیسا کہ ایک قانون کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا کوئی چالان تو نہیں نہ کرتا، ہاں یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ کہہ دیں گے کہ ڈس اپروو کریں گے میری اس ایکٹیویٹی کو۔ اگر میں نے کسی سے چائے کا وعدہ کیا ہے اور میں وہاں ٹائم پر نہیں پہنچتا، یہ میرا ایک مورل آبلیگیشن تھی کہ میں نے چائے کا چونکہ میں نے وعدہ کیا، لہٰذا مجھے وہاں پہ پہنچنا چاہیے، میں نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے اوپر مجھے میرے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ میری اس ایکٹیویٹی کو، پرومس بریکنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کو ڈس اپروو کیا جائے گا، میرے فرینڈز میں ڈس اپروو کیا جائے گا،
میری سوسائٹی جو ہے وہ میری اس ایکٹیویٹی کو ڈس اپروو کرے گی. ایک یہاں پہ اور چیز بھی آپ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ کسی مورل رسپانسبلٹی کو امپوز کرنے کے لیے کانشنس جو ہے وہ انسان کو پش کرتا ہے، وہ اس کو پرسو کرتا ہے. اگر میں اپنی کوئی مورل رسپانسبلٹی فلفل نہیں کرتا تو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ہاں، اگر میں کوئی اپنی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک قانون کا خوف ہوتا ہے جو مجھے اس چیز کی طرف مائل کرتا ہے. یعنی موریلٹی کے لیے جو ایک طرح سے ایک پش کیا جاتا ہے یا پرسو کیا جاتا ہے یا مائل کیا جاتا ہے، وہ فورس جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے، جبکہ قانون جو ہے وہ کسی ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا بیسک ڈفرنس ہے بٹوین موریلٹی اینڈ لا. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرا ڈسپلن جس کو ہم نے کہا کہ نارمیٹو ڈسپلن ہے، جو ایٹیکیٹس ہیں، یہ جن کو ہم عام لفظوں میں سوشل کسٹمز کہتے ہیں، اس کا موریلٹی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ ان سوشل کسٹمز کے اندر، ان ایٹیکیٹس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو نہیں کرنا. وہی جو ایک مورل پریسیپٹ کے اندر نارمیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک نارمیٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ ایٹیکیٹس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایٹیکیٹس کے اندر ہمیں کوئی بری بات نہیں سکھائی جاتی، اچھی باتیں سکھاتے ہیں نا. بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں کام کرنے کا ایٹیکیٹ نہیں ہے، تمہیں بیٹھنے کا ایٹیکیٹ نہیں ہے، تمہیں اٹھنے کا ایٹیکیٹ نہیں ہے، تمہیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں. یہ ایٹیکیٹس جو ہیں ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، پھر آگے اپنی نسلوں کو بھی سکھاتے ہیں. لیکن ایٹیکیٹ کی بنیادی حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک سوشل کسٹم ہے. اب ایٹیکیٹ کیا ہے کہ یہ کسی کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ اس کا ایک فارمل ایسپیکٹ ہے. دس از اے فارمل ایسپیکٹ آف اینی ایکٹیویٹی. ایک سٹائل ہے اس کے کرنے کا. جبکہ موریلٹی جو ہے وہ زیادہ ڈیپ لیول کے اوپر ہوتی ہے. جو کسی سوسائٹی کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایٹیکیٹس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی، وہ موریلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. سوسائٹی کا وجود، یہ جو لوگوں کا آپس میں ایک جڑاؤ ہے، یہ بندھن جو ہے، اس کی بنیاد موریلٹی، ایتھکس ہوا کرتی ہے. ایٹیکیٹ تو چیزوں کے، اعمال کے، ایکٹیویٹیز کرنے کے طریقے. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، لوگوں کو گریٹ کیسے کرنا ہے، ایٹ کیسے کرنا ہے. اب ہمارے ہاں، ہمارے کلچر کے اندر ہم ہاتھ سے کھانا کھا لیتے ہیں. یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے فورک بھی یوز کرتے ہیں. کوئی سیدھے ہاتھ میں پکڑتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ میں پکڑتا ہے. اب ایکٹیویٹی ایک ہے اور وہ ہے کھانا کھانا. اگر کوئی شخص اپنے سوشل کسٹم کی بنا پہ فورک یوز کر رہا ہے، رائٹ ہینڈ میں کر رہا ہے یا لیفٹ ہینڈ کے اندر کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو کہ اپنی فنگرز کو یوز کر رہا ہے فورک کی جگہ پہ، تو یہ تو کلچرل ڈفرینسز ہیں.
اب یہ نہیں کہ جو ہاتھ سے کھانے والا ہے اس کو کھانے کا ایٹیکیٹ نہیں ہے، اور وہ یا آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ ایک ان ایتھیکل یا امورل وے سے کھانا کھا رہا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور جو فورک کے ساتھ کھا رہا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کھانا کھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں، میں نے یہ جو بات کی ہے کہ ایسنس آف دا سوشل سیٹ اپ جو ہے، یا ایسنس آف دا سوشل ایگزسٹنس جو ہے، دیٹ ڈپینڈس آن مورالٹی۔ ہاں، بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک ایتھیکل ڈیوٹی ہے، اٹس اے مورل obligation، یہ ہمارے لیے ایک مورل نارم ہے، لیکن اس کی پرفارمنس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کسٹمس ہیں، جو سوشل کسٹمس ہیں، وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، جب وہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے سر کو ننگا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا سر ڈھانپ کے جائیں، یا ننگے پاؤں بھی جانے کا ایک زمانے میں رواج تھا، یہ کسٹم رہا ہے۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم مورل ڈفرینسز نہیں کہہ سکتے۔ سو ایٹیکویٹ کے اندر ایک چیز جب آپ کرتے ہیں، آپ ایٹیکیٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر پولائٹ ہے، آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑا سخت ہے، لیکن جب ہم موریلٹی میں بیہیویئر کی بات کریں گے تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ایتھیکل ہے، اور اگر ادر وے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ان ایتھیکل ہے۔ سو وی مسٹ کیپ ان مائنڈ the difference between something which is ethical یا moral standing ہے اس کی، and we should keep in mind کہ etiquettes جو ہیں وہ ایک فارمل اسپیکٹ ہوتا ہے کسی ایکٹیویٹی کا یا سٹائل ہے، ان دونوں کو آپس میں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایٹیکویٹ یا سوشل کسٹمز جو ہیں ان کا ڈیسیژن سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایکٹیویٹی کو کس طرح سے کرتے ہیں، آپ اپنے فیسٹیولز جو ہیں ان کو کس طرح سے مناتے ہیں، آپ کا لباس پہننے کا انداز کیا ہے، آپ کا کھانے پینے کا انداز کیا ہے، یہ فیصلے سوسائٹی نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کا فیصلہ کبھی سوسائٹی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مورلی آپ کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی جھوٹ بولنا یا سچ بولنا سوسائٹی کا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا، یہ سوسائٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ مورل پرنسپلز کی روشنی میں ہوگا۔ وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ موریلٹی کیا کہتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ چلے جی کبھی تو ہم جھوٹ بول لیں اور کبھی سچ بول لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ اہم ہے کہ کسی سوسائٹی کے جو ایٹیکیٹس ہیں یا جو اس کے مورل کسٹمس ہوا کرتے ہیں ان کو کوئی مورل سپیریئرٹی نہیں ہوتی۔ اب مورل سپیریئرٹی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ہم زیادہ سویلائزڈ ہیں، ہمیں زیادہ ایٹیکیٹس آتے ہیں، یہ بحثیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر کہ پیپل تھنک آف اے سرٹن نیشن کہ وہ زیادہ سویلائزڈ ہیں اور دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کم سویلائزڈ ہیں، یعنی ہم زیادہ ایٹیکیٹ کے حامل ہیں، یہ کم ایٹیکیٹ کے حامل ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کے اوپر کوئی مورل سپیریئرٹی حاصل ہے۔ ایٹیکیٹ کی بنا کے اوپر کسی نیشن کو کوئی مورل سپیریئرٹی حاصل
نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ایٹیکیٹ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کسٹمس ہیں، دیز آر دا وے، دیز آر دا اسٹائل وی ڈو سرٹن تھنگس. ہاں، اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایٹیکیٹ جو ہیں کسی اور نیشن کے، اگر ہمارا انکاؤنٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا. وی ول ہیو ٹو پے اٹینشن، چونکہ اگر ہم یہاں پہ کسی اور نیشن کے، کسی اور کلچر کے ایٹیکیٹ کے بارے میں انسینسٹیوٹی شو کریں گے تو دیٹ ول بی این امورل اور ان ایتھیکل ایکٹیویٹی. ہمیں دوسری تہذیبوں سے، ثقافت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو سوشل کسٹمس ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے اس صورت میں when we are encountering with them. اب اسی ایشو سے ریلیٹڈ ایک اور بہت اہم بات ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریلیجن، لا، ایٹیکیٹ یہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس سے انکار نہیں، کیونکہ یہ تینوں ڈسپلن، مذہب، قانون اور ایٹیکیٹ، یہ ہمیں سکھاتے ہیں ایک اچھا مہذب انسان کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اچھی لیونگ، ایک اچھی مورل لیونگ کس طرح سے ہو سکتی ہے، قانونی سطح پہ کیسے ہو سکتی ہے، اور مینرزم کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ان تینوں انسٹیٹیوشن کی کچھ لمیٹیشنس ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ لا کی لمیٹیشن کیا ہے. The limitation of the law is that you cannot have a law against every social malady, nor can you enforce every desirable rule. معاشرے کی چھوٹی چھوٹی برائی کے بارے میں ضروری نہیں کہ کوئی قانون ہو، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن. یا پھر بعض دفعہ ہم ڈیزائر کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ کہ یہ قانون بھی ہونا چاہیے، یہ قانون بھی ہونا چاہیے، تو ہماری یہ ڈیزائر جو ہے وہ کسی قانون میں ڈھل نہیں سکتی، یا اس ہماری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش جو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کوئی قانون بنایا بھی نہیں جا سکتا. جہاں تک ایٹیکیٹ کی لمیٹیشن کی بات ہے تو دیکھتے ہیں ایٹیکیٹ کی لمیٹیشنز کو. The limitation of etiquette is that it does not get to the heart of what is of vital importance for the personal and social existence. ہماری پرسنل اور سوشل ایگزسٹنس کے لیے جو چیز لازمی ہوتی ہے وہ صرف ایٹیکیٹ ہی نہیں ہوا کرتا، یہ اس کی لمیٹیشن ہے. We cannot put our heart into it. اس کے لیے ہمیں ایک مورل obligation کی، ایک مورل انجنکشن کی ضرورت ہوا کرتی ہے. جب تک ہم کسی ایکشن کو، کسی ایکٹیویٹی کو مورل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک مورل انجنکشنز کے طور پہ یا مورل پریسیپٹ کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ ایک بنیاد، ایک ڈیپ لیول جو ہماری ایگزسٹنس ہے، ایک سوشل ایگزسٹنس ہے، وہ نہیں بن پائے گی. سو ہاں، اگر کسی ایٹیکیٹ کے اندر آپ مورالٹی کو پلس کر دیں تو وہ ایک ڈیپ روٹڈ میرے بیہیویئر کے اندر، میری شخصیت کے اندر، میرے کیریکٹر کے اندر اپنا اظہار کر سکتا ہے. چونکہ ایٹیکیٹ جو ہے وہ ایک کلچرل انوینشن ہوا کرتی ہے، وہ کوئی مورل ڈسکوری نہیں ہے. اگر
ایٹیکویٹ مورل ڈسکوری ہو، پھر اس کے میری شخصیت کے اوپر اثرات جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جس سے میں ایک اچھا ایتھیکل ہیومن بینگ کے طور پہ سامنے آ جاؤں گا. Now let's see the limitation of religion. The limitation of religious injunctions is that it rests on an authority, and we are not always in agreement about the credential of the authority. لوگوں کا مختلف ریلیجن سے تعلق ہو سکتا ہے. اب میری لمیٹیشن ہے، میری لمیٹیشن اپنے ریلیجن کی حد تک ہے. اگر کوئی اور ریلیجن اتھارٹی میرے سامنے لے کے آئے گا، دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل فار می. جب ہم مورل انجنکشن کو کنفائن کر دیتے ہیں ریلیجس اتھارٹی کے ساتھ، تو دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہو پائے گا. بیکاز ایوری پرسن فالوز ہز اون ریلیجن. اب میرے لیے جو ایک مذہبی سچائی ہے اس کا تعلق میرے مذہب کے ساتھ ہے، اور کسی دوسرے فرد کے لیے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے ہاں جو مذہبی سچائی ہے اس کے اپنے مذہب کے حوالے سے ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم اپنے اپنے دائرے میں لمٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ ریلیجن کی بنیاد ریولیوشن کے اوپر ہے، ریزن کے اوپر نہیں ہے، تو ایوری پرسن ول ٹاک اباؤٹ ہز اون ریلیجن، ہز اون ریلیجیس انجنکشنز اینڈ مورل پرنسپل. موریلٹی کی بنیاد ریزنز کے اوپر ہوا کرتی، ریزن کے اوپر. ریزن ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسی انسانی صلاحیت ہے کہ جو تمام انسانوں کے مابین کامن ہو سکتی ہے. اس پہ کچھ قدر مشترک جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والوں کا ڈفرینٹ موریلٹی کے اوپر بلیو ہوا کرتا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے لمیٹیشنز رکھی ہیں، یا اس سے پہلے ہم نے جو ایک نارمیٹیو ایسپیکٹ ہے ریلیجن کا، لا کا اور ایٹیکیٹس کا، اس کی ایک کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ایک چارٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری گفتگو کیا ہے. سو اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے سبجیکٹ، نارمیٹو ڈسجنکٹ اور سینکشن، یہ تین طرح کی ہم نے ڈسٹنکشن کی ہے. جب ہمارا سبجیکٹ ایتھکس ہے تو اس میں جو نارمیٹو ڈسجنکٹ ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ اور رانگ ہیں، اور یہ وہ رائٹ اینڈ رانگ ہیں جن کو کہ ریزن نے اور کانشنس نے ڈیفائن کیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دی ریزن اور دی ہیومن کانشنس دیٹ از دی کرائیٹیریا ٹو میک ڈسٹنکشن بٹوین what از رائٹ اینڈ what از رانگ. اب ان کی پرفارمنس کے حوالے سے سینکشنز کیا ہوں گی؟ ان سینکشنز کا ایک لیول ہے کانشیس کا لیول ہے. اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے پریز ہوگی، اور اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو اس کے لیے بلیم ہوگا. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہمیں اپنی ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے برا کام کیا تو ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ریپیو نہیں رہے گی. اگر ہم نے
اچھا کام کیا تو سوسائٹی ہمیں اپروو کرے گی. تو یہ اپروول اور ڈس اپروول جو ہے یہ جیسے بلیم اور پریز کی سینکشنز ہیں, یہی ان کی سگنیفیکنس ہوتی ہے کسی ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے. دوسری طرف آ جائیں ریلیشن. نا ریلیجن جس چیز کو رائٹ اور رانگ کہہ رہا ہے, رانگ ان دا سینس آف سن. اب اس رائٹ اور رانگ کو ریلیجن ڈیفائن کرتا ہے ان ٹرمز آف اے ریلیجس اتھارٹی. آپ جس ریلیجن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اس ریلیجن نے آپ کے سامنے کچھ خیر اور شر یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیے ہیں. گڈ اور بیڈ کی ایک ڈسٹنکشن جو ہے, اس میں ایک لائن آف ڈیمارکیشن جو ہے وہ کھینچ دی گئی. Now, the disjunct in religion is approval of the God, you can say God, یا جو بھی سپر نیچرل بینگ, جو بھی ایبسولوٹ ریئلٹی اس کے اوپر کسی بھی ریلیجن کا تعلق ہے یا اس کا بلیف ہے, یہ اس سپر نیچرل ریالٹی نے, یہ اس ٹرانسینڈنٹل ریالٹی نے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. اینی تھنگ وچ ون does according to the will of God is good, and anything which one does according to the will of, not according to the will of God, that is called wrong. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ what will happen, sanctions میں کیا ہوگا. sanctions کے اندر ریوارڈ ہے, ریوارڈ فار دوز ایکٹیویٹیز جو کہ اچھی ہیں, اور punishment فار دوز ایکٹیویٹیز which are bad or sin or wrong. اب یہ جو پنشمنٹ اور ریوارڈ ہوگا یہ اس سپر نیچرل بینگ کی طرف سے ہوگا, اس گاڈ کے لیے ہوگا جس کے اوپر کسی ریلیجن کا بلیف ہے. لا ایز اے سبجیکٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ڈسجنکٹ ہیں وہ لیگل اینڈ ان لیگل ہوا کرتی ہے. آئدر یور ایکٹیویٹی از لیگل اور یور ایکٹیویٹی از انلیگل. اب آپ کی ایکٹیویٹی کو لیگل اور ان لیگل جو ہے وہ ایک جوڈیشل باڈی نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. لا آف دا لینڈ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ ان لیگل ہے. اوکے, سو ود ریفرنس ٹو دی پرفارمنس آف ایکٹیویٹی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سینکشنز کیا ہوتی ہیں. اف یو ڈو سم تھنگ لیگل تو اس میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کی جائے گی اس میں پنشمنٹ ہوگی, اور یہ پنشمنٹ ڈٹرمن کرے گی ایک لیجسلیٹو باڈی. لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ایٹیکیٹ ہے. اب ایٹیکیٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پراپر اور امپراپر. یہ پراپر اور امپراپر ڈیفائن کرنے والی اتھارٹی وہ کلچر ہوا کرتا ہے جس سے ہمارا ایک تعلق ہے. اب جب ہم ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے کہ جنہیں ایک کلچر جو ہے وہ پراپر کہتا ہے, تو اس کے لیے کلچر سے, سوسائٹی سے, معاشرے سے ہمیں ایک طرح کا اپروول ملے گا. آج ہم اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موریلٹی اپنے آپ کو, جو 3 ڈسپلن جن کا ہم نے ذکر کیا تھا, ریلیجن, لا اینڈ ایٹیکیٹ, جن میں ایک ایک نارمیٹو اسپیکٹ پایا جاتا ہے, جس میں
ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، جس میں آٹ اینڈ آٹ ناٹ ہوتے ہیں، جس میں پرسکرپشنز ہوتی ہیں، جس میں انسانی رویوں کے بارے میں، انسانی بیہیو کے بارے میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان تینوں ڈسپلنس کا ہم نے موریلٹی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو دیکھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ موریلٹی اپنے آپ کو لا سے اور ایٹیکویٹ سے ڈسٹنکٹ کرتی ہے، کیونکہ موریلٹی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لا اینڈ ایز کمپیئر ٹو ایٹیکویٹ، یہ انسانی جو معاشرتی ایگزسٹنس ہے اس کے ڈیپ لیول تک جاتی ہے. جبکہ ہم نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ایٹیکیٹ کی طرح ایک فارمل اسپیکٹ کو، بلکہ اس کی کانٹینٹ جو ہے، اس کا مافی جو ہے، اس تک موریلٹی کی رسائی ہوا کرتی ہے. اور ریلیجن سے ہم نے اس کا فرق یہ کیا تھا کہ ریلیجن ریولیوشن کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ریلیجن اپنی ان مورل انجنکشنز کو، مورل پرنسپلس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ان کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک راشنل طریقے سے بھی پریزنٹیبل بناتا ہے. لیکن موریلٹی جو ہے اٹ از ہوللی اینڈ سوللی ڈپینڈ اٹ سیلف آن دی راشنل انویسٹیگیشن. اس میں جو اس کے پرنسپلس ہیں ان کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہیومن ریزن جو ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موریلٹی کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسے مورل پرنسپلس کو پروڈیوس کرتی ہے جو ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایز این انسٹرومنٹ ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں. اور یہی وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. مورل ایکٹیویٹی از دا ایکٹیویٹی which is the most important in any human life. So ہم یہ اس بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس سے آگے ہم بڑھیں گے کہ یہ جو مورل پرنسپلس ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یہ مورل پرنسپل ہماری زندگی میں کیوں اہم ہوا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.